نہیں بھیج پا رہے کیونکہ فیس نہیں دی جاتی. اس لیے نکالا کہ 35 روپے کلو آٹا جو اس وقت ملتا تھا آج بہت مہنگا ہو گیا. کچھ مجھے پتہ لگے کہ کیا یہ وجہ مناسب تھی ایک وزیر اعظم کو نکالنے کی. انہوں نے پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو مذاق یعنی کہ ایک بات لگتی جس پہ نکالا, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنہوں نے آج ملک کو اس حالت پہ پہنچایا ہے, جنہوں نے غریبوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. مجھے ان سب چیزوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان لوگوں کو کیا کہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا انہوں نے, ملک کے ساتھ زیادتی کی. میں جب سے یہ بنی ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز, جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں, میں متواتر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے مہنگائی کا یہ طوفان ختم کریں, اور یہ ہم نے نہیں کیا, یہ کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں. میں نام لے لیتا ہوں, مجھے کوئی آر نہیں ہے. عمران خان کے زمانے سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے. میں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا کہ اب بھائی اب آئندہ آئے, اور انہوں نے خود کہا تھا کہ اب پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. وہ خود کہہ گئے تھے اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان بھی آئی ایم ایف سے آزاد ہو گیا ہے, ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا. لیکن پھر آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں؟ وہ چہرے پہچانے میں نہیں ہوں, یہ نہیں ہے, شہباز شریف نہیں ہے, وہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. وہ ہیں جو دوبارہ آئی ایم ایف کو لے کے آئے. اگر میں 104 روپے پہ ڈالر چھوڑ کر گیا تھا اور 4 سال 104 پہ رہا, تو آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے مزید پاکستان کی خدمت کا موقع ملتا تو ڈالر 104 پر ہی رہتا, یہ سبزیاں بھی مہنگی نہ ہوتی, یہ بجلی کا ریٹ کبھی مہنگا نہ ہوتا. اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس ملک میں. آپ بتائیں, آپ گواہ ہیں, ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ کس نے ختم کی لوڈ شیڈنگ؟ کس نے وہ تمام بجلی کے کارخانوں کو چلایا, دوبارہ نئے بجلی کے کارخانے لگائے؟ اور میں جب 2013 میں وزیر اعظم بنا تھا تو میں نے کہا تھا, بننے کے بعد نہیں, بننے سے پہلے 2013 میں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اپنے اس دورے حکومت میں ختم کریں گے, یعنی 5 سالوں میں ختم کریں گے. لیکن ہم نے 5 سالوں سے بہت پہلے ختم کر دیا, کیونکہ ہمیں درد تھا. میرے ساتھ شہباز شریف بھی بھاگتا تھا, وزیر اعلیٰ پنجاب تھا, میں بھاگتا تھا, دن رات بھاگتے تھے, اور وہ ریکارڈ پیریڈ میں, ایک ریکارڈ عرصے میں ہم نے وہ بجلی کے کارخانے مکمل کیے. اور اس پہ میں مشکور ہوں اپنے دوست ملک چین کا, جن کے تعاون سے سی پیک کے تحت ہم نے وہ کارخانے لگائے اور بجلی کے بحران پہ 3 سالوں میں قابو پا لیا. آپ جانتے ہیں, آپ گواہ ہیں. اور بجلی کا ریٹ بھی مہنگا نہیں ہونے دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جن کو آج 18 ہزار روپے کا بل آتا ہے, اس زمانے میں 2017 میں 1600 روپے کا بل آتا تھا, اور آج 18,000 کا. ذرا اندازہ کریں گے یہ غریب کہاں سے دے گا اتنے پیسے؟ کہاں سے دے گا؟ کہاں وہ بال بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یا وہ اتنے اپنا
बिलों में अपनी सारी तनख्वाह को उजाड़ देगा। मैं मरियम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और शाबाश भी देता हूं। इन्होंने आते साथ ही आटे की कीमत पे काबू पाया और आटे की कीमत को कम किया। गंदम की कीमत कम हुई और आटे की कीमत कम हुई। रोटी इसका नतीजा है, रोटी की कीमत कम हुई। बहुत बड़ी बात है ये, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और दिन रात माशाल्लाह ये अपने कभी हाउसिंग के प्रोग्राम के पीछे भागती हैं, कभी हेल्थ के मसाइल को आगे हल करने के लिए आगे भागती हैं, कभी एजुकेशन के लिए भाग दौड़ कर रही होती हैं, दूसरे फील्ड्स में आती जाती हैं। सफाई का बहुत इनका है कि जी दिन रात सोचती रहती है कि सफाई पूरे पंजाब के अंदर किस तरह से बेहतरीन सतह पे लाई जाए और पंजाब के रूरल जो एरिया हो या अर्बन एरिया हो, गांव का हो या शहरी हो या देहाती हो, मुसावी तरक्की वहां पे होनी चाहिए और आवाम की हालत सुधरनी चाहिए। तो ये लोगों को आसान जो है ना शर्तों पे घर बनाने की सहूलतें मुहैया की जाएं। तो भाई आप मुझे बताएं कि ये आखिर सब कुछ किसने किया, कौन है इसका जिम्मेदार? अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो फिर कोई ना कोई तो है ना, और वही है जो हमारे बाद में आए हैं। तो जिनके ज़माने में, हमारे ज़माने में बैंक का इंटरेस्ट रेट तो था 5.5% था, 5.25। कौन है जो उसको 22% पर लेकर गए? बताएं। मैं पूछना चाहता हूं, और आज भी 19.5% पे आज है। अब मुझे बताएं कि कौन इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा, कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो उसके लिए जद्दोजहद करेगा कि सस्ती एक्सपोर्ट्स हम मुल्क से करें? कहाँ ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? हम तो बिल्कुल, अब हमने तो जकड़ दिया गया है। जो शराइत हैं IMF की हैं या दूसरी हैं, और कौन है वो लोग जो मुल्क के लिए $1-1 बिलियन मांगने कशकोल लेके मेरे बाद जाते रहे हैं? जरा वो नाम तो मुझे बताएं ना, मुझे पता लगना चाहिए। हम तो वो हैं जिन्होंने अपने कर्जों को, गैर मुल्की कर्जों को अदा किया। ये जो मोटरवेज बनाई है, ये कोई मांग तांग के नहीं बनाई हमने। ये जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे है, इनको हमने किसी से कोई कर्जा लेके किसी से कोई भीख मांग के बनाई? अपने वसाइल से बनाई है, ये अपने जोरे बाजू पे बनाई है। और अगर वो एक सिलसिला दौर वो जो चला था 1991 में, अगर वो आज तक चलता रहता तो हम तो एक दुनिया की खुशकिस्मत तरीन कौम बन चुके होते, बहुत बड़ी एक कौम बन चुके होते, एशियन टाइगर ना होते, बल्कि दुनिया में हमारा एक मकाम होता। मैं तो अभी 1990 की बात कर रहा था। अगर ये मुल्क एटमी कुव्वत के बाद अगर इसको भी सही तरह चलने दिया जाता, खलल ना आते, तो आज पता नहीं हम उसके बावजूद भी दुनिया में एक बड़े बाइज़्ज़त मकाम पे पहुंचे होते। और तो छोड़ें, वो भी दूर की बात समझें, लेकिन 2017 में हमें साजिश के तहत ना निकाला जाता तो हम आज फिर भी हम कोई ना कोई मुकाम हासिल कर चुके होते। जरा कोई मुझे जवाब देगा कि ये क्यों निकाला गया, क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए? ये सब बातें आपको सोचनी चाहिए। मैं अपना इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद इंसान नहीं हूं। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैंने इस मुल्क की खिदमत बड़े सिद्क़ दिल से की है, लेकिन आज मेरा दिल दुखता है कि हमने अपने मुल्क के साथ किया क्या है।
اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ ناقابل معافی ہیں وہ لوگ جو آج 1600 کے بل کو 18,000 کر کے چلے گئے، جو آج پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سامان کر کے چلے گئے ہیں۔ پلیز آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ دیکھیں آپ کے لیے اس ملک کے اندر کس نے کیا کیا، اور اس ملک میں صرف اور صرف آپ کو ایکسپلائٹ کس نے کیا ہے۔ مجھے ان سب باتوں کے اوپر جب میں نظر دوڑتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ اس معاملے میں جو ہے وہ میرا دل بہت دکھی ہے، اور میں آپ سے اپنا دکھ زیادہ تفصیل میں کبھی بیان بھی نہیں کرتا میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں قوم کی بھی ہیں جو قوم کو پوری کرنی چاہیے تھیں۔ جو 2017 میں ہو رہا تھا، جو ایک وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی، اس کو نکالا گیا اور اس کے کئی ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو نواز شریف آج اپنا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی ہے اور مریم نواز شریف سے بھی بات کی ہے، تو یہ خود دونوں یہ نہیں کہ میں ان کو کہا ہے تو ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے، ان کو پہلے سے ہی احساس ہے، اور یہ پچھلے 5-6 ماہ سے انہی لائنز پہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اس مظلوم جو طبقہ ہے اس کو کس طرح سے ہم آسودگی دیں، کس طرح سے ہم اس کو سکون دیں اور کس طرح سے ریلیف دیں تاکہ ان کا بوجھ ہم بانٹیں اور ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ دیں۔ اور میں اپنے اس دکھ کی وجہ سے آج اتنے عرصے کے بعد پھر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھ سے یہ صورتحال دیکھی نہیں جاتی، میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور دن رات میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ اس سچویشن کو چاہے اب خراب ہوئی ہے، جس نے بھی خراب کیا ہے ان کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، مگر یہ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں اور عوام کو سکون دیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے بال بچوں کی زندگی گزار سکیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو وہ 1 سے 200 یونٹ تک جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ریلیف دیا ہے، جو کہ غالباً اربوں روپے کا ریلیف ہے۔ اسی طرح سے مریم نے جو ہے وہ بھی اب یہ فیصلہ کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے جس کی سربراہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں، کہ گرمیوں کے مہینے میں بل زیادہ آتا ہے اور عوام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہی وہ گرمی کے مہینے ہیں، اس لیے انہوں نے اگست اور ستمبر کے مہینوں میں بلوں میں فوری ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ریلیف پیکج پریپئر کیا انہوں نے، اور وہ ریلیف جو ہے یہ اپنا دیں گے، جو کہ انشاءاللہ 0 سے 500 یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں، بجلی کے بلوں میں سے 14 روپے جو ہے وہ کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے اور لوگوں تک وہ پھر دیا جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ انہوں نے اپنے مختلف شعبوں سے جو ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کیا ہے، انہوں نے کٹوتیاں کی ہیں بہت ساری جگہوں پہ، ترقیاتی فنڈز کو کم کر کے اس طرف انہوں نے منتقل کیا ہے، اور
میں جی بالکل میں یہی کہنا 14 روپے پر یونٹ بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا. شاباش مریم, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, بہت اچھی بات ہے. اور یہ جتنا بھی یہ ریلیف ہے جو ہو سکا ہے انہوں نے کیا ہے, لیکن اس کو اب یہاں نہیں چھوڑ رہی ہیں, یہاں پہ یہ نہیں چھوڑ رہی ہیں. شہباز صاحب سے بھی بات کی ہے, انہوں نے ابھی آئندہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مزید ریلیف دینے کے بارے میں یہ سولر پینلز کی ایک سکیم لے کے آ رہی ہیں, جو لوگوں کو انشاءاللہ وہ سولر پینلز دیے جائیں گے تاکہ ان کا آئندہ جو بجلی کا بل ہے وہ اس سے بھی بہت کم ہو جائے. اور یہ بہت بڑی ایک, اور سنا ہے انہوں نے 700 ارب روپیہ خرچ کرنے کا پروگرام بنایا ہے سولر پینلز غریبوں کے لیے, مڈل کلاس کے لیے, لوور مڈل کلاسز کے لیے وہ دیا جائے گا, متوسط طبقوں کے لیے دیا جائے گا. اور ابھی جو انہوں نے مجھے کہا ہے جو کوئی 14 روپے فی یونٹ جو دیا جا رہا ہے ریلیف, بجلی کے بل کم کیے جا رہے ہیں, اس پہ 45 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور یہ 45 ارب روپیہ مختلف شعبوں سے نکال کے جو ہے نا وہ اس پروگرام میں ڈالا جا رہا ہے, جس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا, لوگوں کو سکھ ملے گا, سکون ملے گا, اور ان کے اخراجات میں انشاءاللہ تعالی کمی آئے گی. بہت ان کو شاباش دیتا ہوں, اور شہباز صاحب سے بھی ان کو بھی شاباش دیتے ہوئے کہوں گا کہ وہ بھی آئندہ سولر پینلز کے لیے بھی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کریں, اور باقی صوبوں کے ساتھ بھی کریں. میری باقی صوبوں سے بھی یہی گزارش ہوگی, ان حکومتوں سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ وہ بھی عوام کے لیے ریلیف کی اسی طرح کی صورتحال پیدا کریں, کیونکہ ان کے دلوں میں بھی اپنے صوبے کے عوام کے لیے بہت درد ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ان کی فلاح کے لیے, ان کی اپنا سکون کے لیے انشاءاللہ اس قسم کے اقدامات کرنے سے گریز نہیں کریں گے. تو بہت بہت شکریہ جی. میں کچھ دل کی باتیں آج کی ہیں, کچھ پھر کسی وقت کروں گا, اور ضرور انشاءاللہ آپ سے میرا رابطہ کسی نہ کسی شکل میں رہے گا. پاکستان پائندہ باد. عوام کو بجلی کے بلز میں ٹیکسز سے مشکلات کا سامنا ہے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ میرے زمانے میں بجلی کا بل بہت کم آتا تھا, 2017 میں عوام آسانی سے زندگی گزارتے تھے, ہم نے ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر ڈالا. میرے دور میں پاکستان چند سال میں معاشی قوت بننے والا تھا. ہم ڈالر کو 95 روپے پر لے کر آئے تھے. ایکسپورٹ کی وجہ سے ڈالر کو 4 سال تک 104 روپے پر رکھا. جب تک مجھے نکالا نہیں گیا ڈالر 104 روپے پر ہی رہا. چند ججز نے مجھے اس لیے نکالا کیونکہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا؟ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے مجھے نکالا گیا تھا؟ پاکستان کے وزیراعظم کو مذاق جیسی بات پر نکالا گیا. جنہوں نے ملک کو اس حالت میں پہنچایا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. مجھے نکال کر ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی, بہت بڑا جرم کیا گیا. نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں مہنگائی کا طوفان ختم کیا جائے. مہنگائی ہمارے دور میں نہیں, بانی پی جے کے زمانے سے ہوئی. IMF کو دوبارہ لانے والے کون ہیں؟ جیل میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے IMF کو دوبارہ لے کر آئے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خدمت کا مزید موقع ملتا تو ڈالر 104 روپے پر ہی رہتا. ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. چین کے تعاون سے بجلی کے بحران پر 3 سال میں قابو پایا. مریم نواز نے گندم, آٹا, روٹی کی قیمت کو کم کیا. مریم نواز عوام کی خدمت کے لیے دن رات سوچتی ہیں. ملکی صورتحال کے ذمہ دار وہ ہیں جو ہمارے بعد آئے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں IMF کی شرائط میں جکڑ دیا گیا. جو لوگ ملک کو اس مقام پر لے کر آئے وہ ناقابل معافی ہیں. یہ لوگ ملک کو تباہ کر کے چلے گئے. عوام ان کے دھوکے میں نہ آئیں. نواز شریف نے کہا کہ 2017 میں منتخب وزیراعظم کو نکالنے کے ثبوت بھی موجود ہیں. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے. نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کو بجلی کے بلز میں ٹیکسز سے مشکلات کا سامنا ہے. میرے زمانے میں بجلی کا بل بہت کم آتا تھا. پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ 2017 میں عوام آسانی سے زندگی گزارتے تھے. ہم نے ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر ڈالا. میرے دور میں پاکستان
चंद साल में मुआशी कुव्वत बनने वाला था। हम डॉलर को 95 रुपए पर लेकर आए। एक्सपोर्ट की वजह से डॉलर को 4 साल तक 104 रुपए पर रखा। जब तक मुझे निकाला नहीं गया, डॉलर 104 रुपए पर ही रहा। चंद जजेस ने मुझे इसलिए निकाला क्योंकि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का।